بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تاثر نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے ملا کریں۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات میں موسم کے حوالے سے خطرناک پیشگوئی بھی جاری کر دی گئی کہ آج ریت اور مٹی کا طوفان آئے گا، اس سے بچنا ہوگا۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت موسمیاتی ادارے نے الرٹ جاری کیا ہے کہ رہائشیوں کو متعدد امارات کے کچھ حصے میں مٹی اور ریت کے طوفان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس بارے میں قومی مرکز برائے موسمیات جسے NCM کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے بتایا کہ کچھ اندرونی اور مشرقی علاقوں میں آج 12 بجے تک تقریباً دھول کا طوفان اٹھنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا، جس کے سامنے والی نظر بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اپنے سرکاری ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں اتھارٹی نے یہ بھی کہا کہ شمال مغربی ہوائیں چلنے والی تیز رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں گی، جس سے دھول اور ریت اڑے گی اور جو کہ آپ کے سامنے والی نظر کو بھی متاثر کرے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ ویزوں کے حوالے سے ہے کہ اس بار متحدہ عرب امارات کا متعدد داخلہ سیاحتی ویزا بیرون ملک مقیم خاندانوں کے لیے سفر آسان ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے کابینہ کے تمام قومیتوں کے لیے متعدد داخلی اور سیاحتی ویزوں کی منظوری کے فیصلے کو غیر ملکی فیملی اور کاروباری مسافروں کے لیے ایک نعمت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم جو کہ نائب صدر متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پر ایک نیا ویزا لانچ کرنے کی منظوری بھی دے دی، جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے سیاحوں کے لیے گزشتہ سال جنوری میں پہلے متعدد داخلی وزٹ ویزوں کا اعلان جاری کیا تھا۔ اس بارے میں شیخ محمد نے تب کہا تھا کہ پہلے نوعیت کے پہلے ویزوں کا مقصد متحدہ عرب امارات کو ایک اہم عالمی سیاحت کی منزل کے طور پر قائم کرنا بھی شامل ہے، اور دبئی کے حکمران نے یہ بھی کہا کہ اتوار کو کابینہ کے اجلاس کے بعد اعلان کردہ ضوابط اور ویزوں کی نئی فہرست کا مقصد متحدہ عرب امارات کو عالمی معاشی دارالحکومت کی حیثیت سے مستحکم کرنا اور نئی ویزا اسکیمیں حالیہ معاشی ترقی اور سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد اور اہل خانہ کی مدد کے لیے اعلان کردہ اصلاحات کے سلسلے کے طور پر تازہ ترین جاری کر دی گئی تھیں۔ اس بار میں سیاحت کی کمپنی کے سربراہان اور ٹریول انڈسٹری کے ماہرین نے کہا ہے کہ سیاحوں کے لیے طویل مدتی ویزا کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سیاحت کے شعبے کو تقویت بخشے گا۔ اس سے ان خاندانوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا جو کہ متحدہ عرب امارات میں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اکثر سفر کیا کرتے ہیں۔ ایک بار نافذ ہونے کے بعد جو لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے کثرت سے متحدہ عرب امارات جاتے ہیں، انہیں یقینی طور پر اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر باشندوں کے بوڑھے والدین جو کہ بیرون ملک اپنے بچوں کو پڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور ملک تعلیم حاصل کرنے سے اور خاندانوں کی ایسی قسمیں یقیناً فائدہ اٹھائیں گی۔ اور اس بارے میں اسمارٹ ٹریول کے مینیجنگ ڈائریکٹر عفی احمد نے بھی بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے مسلسل وزٹ ویزوں کے لیے درخواست دینے والے کے اخراجات بھی اس سے کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت مدر ڈے کے موقع پر شیخ محمد نے ایک بہت ہی نایاب تصویر اپنے ماں کی قدموں کے شیئر کی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ہائنس شیخ محمد بن زید النیان نے اپنی والدہ کو دلی تعزیت پیش کی، اور کل یوم مارچ کو مدر ڈے وہ منایا گیا تھا۔ اس بارے میں ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ نے ایک مستند تصویر پوسٹ کی جس میں انہیں اپنی والدہ شفیقہ فاطمہ بنت مبارک کے پیروں کے قریب بٹھایا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں خیموں پر پابندی عائد ہونے کے بعد رمضان کے مہینے میں تقریباً 12 لاکھ مفت کھانا گھر میں پہنچایا جائے گا۔ اس بارے میں دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس سال رمضان کے کھانے کی تقسیم سے رمضان خیموں کی جگہ لے لی ہے، اور امارات کے ریڈ کریسنٹ جسے ERC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے متحدہ عرب امارات کے 12 لاکھ باشندوں کو مفت افطار کا کھانا تقسیم کریں گے، اور اس بارے میں ERC دوسرے پسماندہ ممالک میں بھی تقریباً 5,71,312 افراد کو شامل کرنے کے لیے افطاری کھانے کی تقسیم میں توسیع بھی کرے گی۔ اتوار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ایک پریس کانفرنس میں ERC نے ٹو دا
چینج یا ٹو بی چینج کے عنوان سے رمضان المبارک کے اپنے مقدس مہینے کی مہم کا آغاز کرنے کا اعلان بھی جاری کیا، جس کا مقصد بھی ملک کے اندر اور باہر طبقات کو نشانہ بنانے کے لیے ان کی مدد فراہم کرنے کے لیے اعلان جاری کیا گیا تھا۔ اور اس تنظیم نے رواں سال رمضان کے پروگراموں کے دائرہ کار میں توسیع کی ہے تاکہ کووڈ-19 وبائی امراض کی صحت، معاشی اور معاشرتی نقصانات کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد مل سکے۔ اس بارے میں ERC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد عتیق الفلاحی نے کہا کہ باقاعدہ رمضان خیمے جو کہ ہمیشہ ملک بھر میں کھولے جاتے تھے یا رکھے جاتے تھے، ان کی جگہ متحدہ عرب امارات کے ارد گرد 112 مقامات پر گھر سے تیار شدہ کھانے کی جگہ جو ہے وہ لے لی گئی ہے، اور کھانے کے پارسل تقریباً 6 ملین کارکنوں اور 81,600 کمزور خاندانوں اور بوڑھوں کو گھروں میں پہنچائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی 1,40,000 فرنٹ لائن میڈیکل ورکر اور وبائی امراض سے متاثرہ ہزاروں خاندانوں اور غیر ملکی برادروں کو گھر میں بھیجے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی ای لرننگ کووڈ-19 کے درمیان اسٹوڈنٹس میں موٹاپے کو بھی بڑھا رہی ہے۔ مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت سیکھنے آن لائن منتقل ہونے کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات میں اسٹوڈنٹس میں موٹاپے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، اور جسمانی سرگرمیوں میں تقریباً 46% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ گیجٹس کے ساتھ وقت گزارنے میں ابھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں وزارت تعلیم اور ابوظہبی پبلک ہیلتھ سینٹر کے اشتراک سے وزارت صحت اور روک تھام کی وزارت کے طور پر یہ بات سامنے آئی ہے، جس نے والدین کے تقریباً 27,757 سروے کے نتائج کا انکشاف کیا۔ اس سروے میں اسکول جانے والے بچوں کی جسمانی سرگرمیوں، کھانے کی عادات اور نیند کے معیار پر کووڈ-19 کے وبائی بیماری اور آن لائن تعلیم اور معاشرتی فاصلے کے اثرات کا مطالعہ بھی کیا گیا، اور اس تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مابین جسمانی سرگرمیاں گر گئی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جو کہ وبائی امراض سے پہلے ہی متحرک تھے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 52% والدین نے انکشاف کیا کہ ان کی خوراک کی ترسیل میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ 20% کے مطابق اس میں اضافہ ہوا ہے، اور نیند کے اوقات میں اسکرین کے وقت کی مختلف مقدار اور مختلف حالتوں کے ساتھ ہی جسمانی سرگرمیوں کی کمی ہوئی ہے، جس سے ان کے بچوں میں موٹاپے کی شرح جو ہے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں اگر آپ اپنی گاڑی اسٹارٹ حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تو جرمانے کے لیے تیار رہیں۔ اس بارے میں امارتی حکام نے وارننگ بھی جاری کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن کی جانب سے تمام ڈرائیورز کو خبردار کیا گیا کہ وہ اپنی گاڑی کا انجن اسٹارٹ حال میں چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں نہ جائیں، ورنہ ان کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے، اور یہ وارننگ اس لیے بھی